بے نام چہرے۔ میں نے اسے دیکھا۔ میں نے ذرا سا سوچا۔ روبینہ کے ہاں چند گھنٹے کے قیام میں مجھے چند بار اس کا خیال سا آیا، مگر جب میں گھر واپس آئی تو میں نے اپنے کمرے کی تنہائی میں محسوس کیا کہ میرا سب کچھ اس کی گرفت میں چلا گیا ہے۔ تب میں نے اپنی اس حماقت پر ہنسنا بھی چاہا، مگر اس کوشش میں میرے آنسو نکل پڑے۔ روبینہ کے ہاں جانے سے پہلے میں حیران ہوتی تھی کہ ہماری پرانی کہانیوں اور ناولوں میں عشق ایک دم سے کیسے ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسی ناولیں اور داستانیں بھی پڑھی تھیں کہ طرفین نے ایک دوسرے کو آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا تھا، بس ادھر سے چلمن ذرا سا ہٹی، ادھر کوچے میں سے گزرتے ہوئے نوجوان کی نظریں ذرا سی اٹھیں اور قصہ تمام ہو گیا۔ نوجوان پورے قد سے گرا اور لڑکی نے چلمن سے ہٹتے ہی ہائے وائی مچا دی کہ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ پھر نوجوان کے لکلکے سنگھایا گیا اور لڑکی کے سندل لگائی گئی اور وغیرہ وغیرہ اور وغیرہ وغیرہ۔ مارے ہنسی کے میں بے حال ہو جاتی تھی۔ سہیلیاں مجھ سے پوچھتی تھیں کہ جب تمہیں یہ ناولیں اور داستانیں اتنی بے جوڑ لگتی ہیں تو تم انہیں پڑھتی ہی کیوں ہو؟ اور میں کہتی تھی مجھے لطیفوں سے رغبت ہے۔ شیخ چلی کے لطیفے نہ پڑھے، یہ کتابیں پڑھ لیں، بات ایک ہی ہے۔ میں انہیں بتاتی تھی کہ جہاں لکھنے والا پڑھنے والے کی آنکھوں میں آنسو لانا چاہتا ہے وہاں میں مسکرا دیتی ہوں، جہاں وہ رقت طاری کرنا چاہتا ہے وہاں مجھے گدگدی سی ہونے لگتی ہے، اور پھر جب خفیہ ملاقات میں ہیرو ہیروئن شعروں میں باتیں کرنے لگتے ہیں وہاں تو کچھ پوچھو نہیں، میں اپنا کمرہ بند کر کے اور لحاف اوڑھ کر خوب ہنستی ہوں کہ جانے اس زمانے میں ہمارے ادب کو کیا ہو گیا تھا۔ میں ایک سوچا سمجھا عشق بھی کر چکی ہوں۔ میرا گھرانہ پردے کا سخت پابند تھا، مگر جانے ابا جی کو کیا سوجھی کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے انور کو یہ کہہ کر ہم سب کے سامنے بلایا کہ اپنا بیٹا ہی تو ہے۔ شاید اس لیے کہ بیٹی جب ایک خاص عمر تک پہنچتی ہے تو والدین کو اس کا بر ڈھونڈنے کے لیے اپنے اونچے اونچے اصولوں کے تحت پر سے اتر آنا پڑتا ہے۔ یہ تو خیر میں آج کہہ رہی ہوں، مگر اس وقت ابا جی کی دریا دلی دیکھ کر مجھے ان پر بہت سخت پیار آیا تھا۔ یہ مری کا واقعہ ہے، اور مری کے سے مقامات پر پہنچ کر ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے عام ڈھرے سے ہٹ کر کوئی بات کرے۔ میں اس ڈھرے سے ہٹ کر بھی کیا کرتی؟ میں تو پردے میں تھی، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی تھی کہ ایک اور ناول پڑھ کر ذرا سا ہنس لوں، مگر پھر ابا جی انور کو اندر لے آئے اور 2 ہفتے کی مسلسل ملاقاتوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ انور مجھے چاہتا ہے۔ چند دن بعد میدانوں میں اتر کر بکھر گئے اور مجھے یاد بھی نہ رہا کہ انور نے میرے دل میں ذرا سی چٹکی لی تھی۔ کوئی مہینہ بھر بعد انور کے ابا کا میرے ابا کے نام خط آیا کہ انور کی شادی ہو رہی ہے اور ہم سب کو اس میں شامل ہونا ہوگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے انور نے اپنی جیب الٹ کر اس میں سے میلہ جھاڑ دیا ہے۔ سارا دن میں نے منہ بسورے رکھا، رات نیند بھی ٹھیک سے نہ آئی۔ صبح کو ہماری حویلی کے پنجے میں کانٹا چبھ گیا۔ ہماری بلی کے پنجے میں کانٹا چبھ گیا۔ جب تک کانٹا نکل نہ گیا اور میری بلی گود میں کھرکھرانے نہ لگی، میں نے اتنی بے چینی محسوس کی کہ پہلے شاید ہی کبھی کی ہو۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے انور سے کہیں زیادہ اپنی بلی پیاری تھی۔ یوں میرا پہلا عشق انجام کو پہنچا، مگر کیا وہ عشق تھا؟ میں تو سمجھی ہوں وہ صرف ایک انگڑائی تھی جو یوں ہی بے معنی طریقے سے آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ راہ چلتے برقعے کی جالی میں سے میری نظر کسی ایسے نوجوان پر پڑی کہ مجھے یونانی دیوتاؤں کے مجسمے کی تصویریں یاد آ گئیں، اور میرا جی چاہا کہ میں لپک کر جاؤں اور اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں اور اسے چپ چاپ جی بھر کر دیکھوں اور اس کے چہرے کو آنکھوں کے راستے پی جاؤں۔ مگر پھر ایک اور چہرہ نظر آ گیا جس میں اس سے زیادہ کشش تھی، پھر ایک اور چہرہ، پھر ایک اور چہرہ۔ مجھے اپنی حماقت پر ہنسی آ جاتی، آخر میں کس سے عشق کرتی پھروں گی، اور پھر عشق کی میعاد ہی کتنی ہوگی، لا حول ولا قوت۔ کبھی کبھی میری سہیلیاں ایک دوسرے سے پوچھتی تھیں کہ آخر خدا انسان کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، اور میں کہتی تھی کہ ابھی انسان نے انسان ہی کو کب سمجھا ہے کہ وہ خدا کو سمجھے۔ انسان کو تو اپنے اندر جذب بھی کر لو تو جب بھی کم ہی سمجھ آئے گا۔ میں سمجھی تھی میں نے انور کو سمجھ لیا ہے، مگر کیا سچ مچ میں نے اسے سمجھ لیا تھا؟ انسان جب اتنی پراسرار چیز ہے تو ہمارے ہاں جانے کیسے چلمن کے ذرا سے اٹھتے ہی فریفتہ ہو جانے کا ڈھکوسلا چلتا رہتا ہے۔ دیکھا تو انسان کی صرف ایک ہی حص ہے، اور عشق کرنے کے لیے تو حواس خمسہ کو مستعد ہونا پڑتا ہے۔ جب تک دوسرے انسان کو دیکھنے کے علاوہ اسے سنا نہ جائے، سونگھا نہ جائے، چھوا نہ جائے، اس سے تعارف ہی کہاں مکمل ہوتا ہے۔ پھر جب تک اسے بڑھتا نہ جائے وہ کسی کی سمجھ میں خاک آئے گا۔ میں روبینہ کے بھائی کی شادی پر سیالکوٹ گئی تو بظاہر وہ خوب بنی ٹھنی بیٹھی تھی، مگر بڑی اداس دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے الگ کر کے لے جا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے ایک چچیرے بھائی کے ساتھ کل اس کی منگنی طے ہو گئی ہے، اور بھائی جان ویسے تو ہینڈسم ہیں اور انگلینڈ سے بھی ہو آئے ہیں، اور ان کے پاس جو
جو شیوکار ہے اس پر سے اب تک لندن کا نمبر بھی نہیں اترا ہے، مگر نگہت مجھے ان سے محبت ہی نہیں ہو پاتی۔ میں کل سے ان کی تصویر جمپر میں چھپائے پھرتی ہوں۔ میں نے ان کی پلک پلک کو غور سے دیکھا ہے۔ وہ ناک نقشے کے تو بہت اچھے ہیں، مگر انہیں دیکھ کر میرے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے ایک بار لاہور کے چڑیا گھر میں سائبیریا کا سفید ریچھ دیکھا تو وہ کمبخت مجھے کئی دن تک یاد آتا رہا، اور ادھر بھائی جان ہے کہ تصویر واپس جمپر میں رکھ لوں تو بھول جاتے ہیں۔ پھر مجھے کسی اور سے محبت بھی نہیں ہے۔ ایک بار محلے کا ایک لڑکا مجھے ذرا سا اچھا لگا، کئی دن تک میں اسے ایک نظر دیکھنے کے موقع نکالتی رہی اور وہ مجھے اچھا ہی لگتا رہا۔ پھر ایک روز جب اس نے پہلی بار سیدھا میری طرف دیکھا اور مجھے اپنی طرف دیکھتا پایا تو کمینے نے مجھے آنکھ مار دی۔ ایسا لگا یکایک اس کا سارا لباس اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا ہے۔ وہ مجھے ایسا برا لگا جیسے کبھی اچھا لگا ہی نہ تھا۔ تم اتنا بہت سا پڑھتی رہتی ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے اسے مشورہ دیا، تم یوں کرو کہ اپنے چچیرے بھائی جان سے شادی کر لو۔ اگر وہ سچ مچ کا اچھا آدمی ہوا تو سال میں تمہیں اس سے عشق ہو جائے گا، اگر برا ہوا تو یوں سمجھ لینا کہ تم بھی پاکستان کی 95% بیویوں میں سے ایک بیوی ہو۔ خدمت کرو اور اجرت لو، اس سے آگے کچھ نہیں۔ روبینہ مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے افلاطون کو اس کے شاگرد دیکھتے ہوں گے۔ میرے اس مشورے سے وہ بہت خوش ہوئی، جیسے اسے اپنا اعتماد واپس مل گیا ہے اور اسے اپنے منگیتر سے عشق ہو گیا ہے۔ پھر جب ہم ہجوم میں جا بیٹھے تو وہ چہکنے لگی جیسے بھائیوں کی شادیوں پر بہنیں چہکتی ہیں۔ یہ رسم ہی عجیب ہے کہ شادی کے جھمگھٹے میں پردہ نشین لڑکیاں غیر محرموں کے سامنے کسی قسم کی جھجک کے بغیر آ جاتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ بڑے بوڑھے بھی اس پردہ داری کی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ اریو لڑکیوں اور شرارت کی فوٹو کہہ کر رہ جاتے ہیں۔ سو جب روبینہ اپنے بھائی کے سہرا باندھنے چلی اور ہم بہت سی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ ہو لیں تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے کے وسط میں بھائی دلہا بنا بیٹھا تھا وہاں اور بھی بہت سے نوجوان موجود تھے، اور ان میں سے ایک نوجوان بڑا عجیب سا نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ ان چہروں میں شامل تھا جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ چہرہ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ چہرہ ہم نے خوابوں میں 1000 بار دیکھا ہے۔ بڑا اجنبی سا، بڑا جانا پہچانا سا چہرہ۔ میں نے اس قسم کے کتنے ہی چہرے دیکھے ہوں گے جو راہ چلتے دیکھنے والوں کو ٹھٹکا کر چھوڑ جاتے ہیں، مگر یہ چہرے پھر بھول بھی جاتے ہیں۔ اور یہ ایک یہ چہرہ تھا کہ واپس لاہور روانہ ہونے سے پہلے مجھے بار بار یاد آیا۔ جب بارات واپس آئی اور ہم لڑکیاں کھڑکیوں میں سے اور چھتوں پر سے بارات کا تماشا دیکھنے لگیں تو اس وقت بھی مجھے محسوس ہوا کہ میں اس ہجوم میں اسی چہرے کو تلاش کر رہی ہوں۔ رات کا وقت تھا، بجلی کی روشنی میں سب نوجوانوں کے چہرے ایک سے لگ رہے تھے اور مجھے ہر نوجوان پر اسی کا گمان ہوتا تھا۔ دوسرے روز ولیمے میں مردوں عورتوں کا الگ الگ انتظام تھا اور شام سے پہلے میں لاہور واپس چلی آئی۔ جب میں ابا اور امی سے مل کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور کپڑے بدلنے کے لیے چٹکنی چڑھا لی تو ایک دم وہ چہرہ میرے کمرے کی دیواروں میں سے، کھڑکیوں میں سے، کتابوں میں سے، چھت سے اور فرش سے میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہوا نظر آیا۔ ایسا لگا وہ مجھ سے پہلے ہی یہاں چلا آیا ہے اور میرے انتظار میں یہاں چھپ کر بیٹھ گیا، اور اب میں آئی ہوں تو ہر طرف سے پھوٹ نکلا ہے۔ میں سنگار میں اس کی طرف بڑھی کہ کم سے کم مجھے اپنا ہی چہرہ نظر آئے تو اس چہرے کا محاصرہ ختم ہو، اور میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا بھی، مگر یہ چہرہ صرف ایک پل کے لیے میرا رہ سکا۔ اس کے بعد میرا چہرہ بھی اسی چہرے میں بدل گیا اور میں ڈر کر ہٹ گئی اور مجھے رونا آ گیا، اور جب تک آئینے میں ایک بار پھر میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا میں روتی رہی۔ یوں مجھے باقاعدہ عشق ہوا۔ میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا تھا، اور اگرچہ اس ایک بار میں بھی مسلسل دیکھا تھا، مگر نہ تو میں نے اسے بولتے سنا تھا نہ چلتے دیکھا تھا۔ اسے چھونے یا اسے برتنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنا جی بہلانے کے لیے پرانی ناولیں اور داستانیں نکالیں مگر انہوں نے مجھے رلا رلا دیا۔ ان کے بے معنی شعر میرے سینے میں خنجروں کی طرح گڑ گئے۔ میں جو دیکھتے ہی عاشق ہو جانے کے سلسلے میں دوسروں پر ہنستی تھی، اب اتنی بے بس تھی کہ اپنے آپ پر بھی ہنس نہیں سکتی تھی۔ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا، کیا کر رہا ہوگا، سو رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا، کس رخ سے بیٹھا ہوگا، دھوپ کس زاویے سے اس پر پڑ رہی ہوگی۔ ممکن ہے اب اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا ہو، ممکن ہے وہ مڑائی لے کر چھت کو گھورنے لگا ہو۔ وہ جب چائے پیتا ہوگا تو کیسا لگتا ہوگا، بولتا ہوگا تو اس کے ہونٹ کیسے الگ ہوتے اور ملتے ہوں گے۔ کہیں اس وقت وہ کسی لڑکی کو چوم نہ رہا ہو، اور کیا اس وقت اسے میں یاد آ رہی ہوں، کیا میں اسے یاد آ سکتی ہوں؟ کیا اس نے میری طرف بھی دیکھا تھا؟ میں 30-40 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی تو کیا اس نے صرف میری طرف بھی دیکھا تھا؟ مگر دیکھا بھی تھا کہ نہیں؟ روبینہ اپنی ماں کے ساتھ لاہور سے اپنا جہیز خریدنے آئی تو میرے ہاں ٹھہری۔ اس نے مجھے الگ لے جا کر پوچھا، تمہیں کیا روگ لگ گیا ہے؟ تمہاری آنکھیں پہلے بھی چمکتی تھیں اور اب بھی چمکتی ہیں، مگر پہلے ان میں مسکراہٹ کی چمک تھی، اب آنسوؤں کی چمک ہے، ایسا کیوں ہے نگہت؟ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ مجھے عشق ہو گیا ہے۔ میں نے اسے ساری تفصیل بتائی مگر وہ میری کوئی مدد نہ کر سکی۔
میری طرح وہ بھی پردہ کرتی تھی۔ اس روز اس نے بھی پہلی بار اتنے بہت سے لڑکے دیکھے تھے اور ان میں اس کے رشتہ دار بھی تھے اور اس کے بھائی کے بہت سے دوست بھی تھے اور گلی محلے کے بہت سے نوجوان بھی تھے۔ نام مجھے معلوم نہیں تھا، اور جب میں نے اپنے تئیں سے اپنے محبوب کی بہت بڑی نشانی بتائی کہ وہ بے حد و حساب شدید حد تک ناقابل یقین حد تک خوبصورت تھا، تو روبینہ ہنسنے لگی اور بولی، ارے کہیں تم میرے چچیرے بھائی جان صاحب پر تو نہیں مر مٹی؟ اس وقت تو میری نظروں میں دنیا کا خوبصورت نوجوان وہی ہے۔ اس نے تو مجھے صرف چھیڑا تھا، مگر میں بری طرح چونکی۔ پھر اس نے پرس میں سے اپنے منگیتر کی تصویر نکال کر مجھے دکھائی اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، نہیں نہیں بی بی، نہ تو اس کا چہرہ اتنا لبوترا تھا اور نہ اس کی آنکھیں اتنی گول تھیں اور نہ اس کے ہونٹ اس زنانہ حد تک پتلے تھے۔ جل کر روبینہ نے مجھ سے تصویر چھین لی، اور اس کے سیالکوٹ جانے کے بعد میں سوچتی رہی کہ روبینہ اتنی بدذوق کب سے ہو گئی ہے۔ آخر اس کے چچیرے بھائی کے چہرے میں ایسی خاصیت ہی کون سی ہے کہ اس سے عشق کیا جا سکے؟ کسی بینک میں چلے جاؤ تو وہاں اس صورت کے 100 کلرک بیٹھے مل جائیں گے، تو کیا تم بیک وقت سب پر فدا ہو جاؤ گی؟ کبھی کبھی سکون کے کسی لمحے میں خوب کھا لینے یا خوب سو لینے کے بعد میں سوچتی تھی کہ آخر یہ کیا حماقت ہے۔ نام پتہ کچھ بھی معلوم نہیں، یقین تک نہیں کہ اس نے بھی مجھے ایک نظر دیکھا ہوگا، پھر بھی سڑکوں پر، بازاروں میں، فلم کے پردے تک پر مجھے اسی چہرے کی جستجو رہتی ہے۔ یہ تو صاف پاگل پن ہے۔ فوراً بعد مجھے خیال آتا تھا کہ یہ کتنا ضروری پاگل پن ہے۔ اگر میں اتنی پاگل نہ ہوتی تو اب تک کتنی بیوقوف، کتنی بدھو لڑکی ہوتی۔ ایک روز گھر میں کچھ مہمان آئے، دن بھر پھسر پھسر کی فضا قائم رہی، اور شام کو امی نے میرے کمرے میں مجھے آ کر بتایا کہ میری منگنی ہو گئی ہے۔ لڑکا لائل پور کار کا رہنے والا ہے اور وہیں کسی مل میں 2000 ماہانہ کماتا ہے اور نام سرفراز ہے۔ مجھے عرصے سے معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہی ہوگا۔ عام حالات میں مجھے اپنے والدین کے کسی فیصلے پر کسی قسم کا اعتراض نہ ہوتا، مگر ان خاص حالات میں مجھے شدید اعتراض تھا۔ البتہ مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس اعتراض کا اظہار کر سکتی۔ میں رونے لگی اور امی ہنستی ہوئی واپس چلی گئیں کہ نگہت نے وہی حرکت کی جو انہوں نے اپنی منگنی کا سن کے کی تھی۔ اس پر میں نے ابا کی بھی ہنسی کی آواز سنی۔ یوں میرے آنسوؤں نے میری منگنی طے کر دی۔ میں اب تک صرف محبت کرتی آئی تھی، مگر اس روز پہلی بار میں نے نفرت کا ذائقہ چکھا۔ مجھے لائل پور سے 2000 کی آمدنی سے سرفراز کے نام سے نفرت ہو گئی۔ ایک بار تو میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مجھے امی اور ابا سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ مگر پھر جب امی بڑے چاؤ سے میرا جہیز جمع کرتی نظر آئیں اور ابا مجھے دیکھتے ہی میری جدائی کے تصور سے پیلے پڑ گئے، تو مجھے ان کی معصومیت پر پیار آ گیا۔ بھلا ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں؟ ماں باپ کے دل میں تو صرف عزت ہوتی ہے نا، اور پھر خود مجھے بھی تو معلوم نہیں کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں۔ اور نہ جانے یہ سرفراز صاحب کیسی مخلوق ہوں گے؟ بھلا یہ سرفراز بھی کوئی نام ہے؟ جب لوگ سربفلک اور سربرآوردہ قسم کے نام نہیں رکھتے تو سرفراز کو کیسے قبول کر لیا گیا ہے؟ اور یہ سرفراز صاحب لائل پور کے قصبے میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ لاہور کیوں نہیں آتے یا کراچی کیوں نہیں چلے جاتے؟ خاص سے بدذوق معلوم ہوتے ہیں کہ کچھ دیکھے سنے بغیر شادی پر رضامند ہو گئے۔ یا ممکن ہے سنا ہو کہ میرے ابا نے گلبرگ میں 2 بنگلے بنوا لیے ہیں اور کسوار کے قریب ان کے مالٹے اور کنوں کے باغ ہیں۔ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے جہیز میں 2 لاکھ کا چیک بھی دیا تھا، اور وہ اپنی بیٹی کو سخت پردے میں رکھتے ہیں، اس لیے ان کی بیٹی نے اب تک کسی سے کیا محبت کی ہوگی۔ ان سرفراز صاحب پر کبھی تو مجھے رحم آتا ہے کہ ممکن ہے میری طرح ماں باپ کی سعادت مند اولاد اور ان کا غرور قائم رکھنے کے لیے مجھ سے شادی پر رضامند ہو گئی ہوں۔ کبھی غصہ آتا ہے کہ ممکن ہے میرے بجائے ایک بڑے باپ کی بیٹی کو بیاہنے تشریف لا رہی ہوں، کیونکہ آج کل بعض شوہر اپنی بیویوں ہی سے تو پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی یہ سازش کسی بری طرح خاک میں مل جائے گی جب میں انہیں بتاؤں گی کہ میں تو کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس سے جس کا مجھے نام بھی معلوم نہیں، اور جو جانے زندہ ہے کہ مر چکا ہے۔ ہائے میں مر جاؤں، میں یہ کیا بک گئی۔ جب مجھے مایوں بٹھایا گیا تو ایک بار میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، اس وقت خودکشی کر لینی چاہیے۔ پھر میں نے دیکھا کہ مہندی کی خوشبو بسی ہوئی لاش پر جھکی ہوئی عورتیں جیسے کسی کو راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گئیں، اور وہ لپکا چلا آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اس کے چہرے پر زردی کے سوا کوئی رنگ نہیں تھا، اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اور وہ مجھ پر جھکا ہوا پوچھ رہا تھا، بس اتنا ہی حوصلہ تھا، بس اتنی ہی دوستی تھی؟ میں نے یہ سوچ کر مرنے سے انکار کر دیا کہ ایک انسان اپنی زندگی میں کوئی 1 لاکھ انسانوں کا راستہ تو ضرور کاٹتا ہوگا، پھر کیا عجب کہ ان لاکھ چہروں میں مجھے وہ چہرہ نظر آ جائے جو میرے حواس پر کھن کر رہ گیا تھا۔ جب بارات رخصت ہونے لگی اور مجھے تھام کر ایک پھولوں لدی کار تک لے جایا گیا تو میں نے کنکیوں سے ادھر ادھر براتیوں کے چہرے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اوپر بادامی رنگ کا برقع تھا اور نیچے سرخ رنگ کا گھونگھٹ تھا، اور اس لیے مجھے صرف ایک رنگین غبارہ سا نظر آیا۔ جیسے میں آنکھیں بند کر کے سورج کی طرف گھوم گئی ہوں اور دھوپ میرے پپوٹوں کا خون بن گئی ہے۔ مجھے جب کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا اور 2 عورتیں میرے دائیں بائیں ٹھن کر بیٹھ گئیں تو کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کار کے اندر کچھ تشویش کی فضا ہے۔
میں نے کار کے آس پاس بڑی محتاط سرگوشیاں سنی اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ رسم کے مطابق تو دولہا کو اس کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھنا تھا، مگر وہ کسی کی مانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں میں بیٹھوں گا۔ دلہن کیا کہے گی؟ میری ایک طرف بیٹھی ہوئی عورت نے جو بعد میں میری بڑی نند نکلی، بہت مہین سرگوشی میں کہا، اور میں نے دل میں کہا دلہن خدا کا شکر بجا لائے گی اور کیا کہے گی۔ پھر کار چل پڑی اور میں نے سوچا اگر میں نے خودکشی کر لی ہوتی تو جس طرح اس وقت میری بارات جا رہی ہے اس طرح اس وقت میرا جنازہ جا رہا ہوتا، اور اسے جو اتنا کافر چہرہ لیے میرے سامنے آیا تھا، پتہ بھی نہ چلتا کہ میں نے اس کے لیے جان دے دی ہے، مگر اسے اب کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس کے انتظار میں زندہ رہنے کی سزا قبول کر لی ہے؟ اور اگر کبھی وہ مجھے دکھائی بھی دے گا تو میں اس کو کیسے بتا سکوں گی کہ میں نے اس کے لیے کیا کچھ محسوس کیا ہے؟ اور اگر میں نے کسی طرح کہہ بھی دیا اور میری حماقت کا قصہ سن کر اس کی ہنسی نکل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ میں کچھ کھوج گئی تھی، اپنے آپ سے پوچھ بیٹھی، اور میری نند ہنس پڑی۔ کیا ہوتا ہے میری جان؟ اس نے کہا، سونے میں لدی ہو پھولوں میں تلوگی، اور کیا ہوگا؟ پھر اس نے میرے دوسرے پہلو میں بیٹھی عورت سے کہا، قربان جاؤں قدرت کے، دنیا کی ہر دلہن کے دل میں شادی کے پہلے دن یہی سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں وہ کرب کبھی نہیں بھولوں گی جو میں نے لائل پور کے ایک بنگلے کے صحرا سے کھلے کمرے کی تنہائی میں محسوس کیا۔ میں نے سوچا میں تو خیر خودکشی نہ کر سکی، مگر آج میری محبت کی خودکشی کی رات آ گئی ہے۔ ہائے، یہ کتنا بے معنی مگر کتنا پیارا جذبہ تھا۔ اس چہرے کے تصور میں میری سانس، میری نسیں کس طرح کھینچی ہیں، میرا گلا کیسے رندا ہے، اور جب میں اپنی بے بسی کے دکھ سے رو رہی ہوں تو میں نے کیسی نشے کسی کیفیت محسوس کی ہے، جیسے میں خدا کے حضور کھڑی ہوں اور اس سے بھی ڈر رہی ہوں اور اسے پوچھ بھی رہی ہوں۔ جب مجاہد راہ خدا میں لڑتے ہوئے زخمی ہو جاتے ہوں گے تو موت کو قریب آتا دیکھ کر ان کو اسی طرح کے سرشار کر دینے والے درکار لطف آتا ہوگا، تو کیا میں جس لطیف جنون میں مبتلا ہو رہی ہوں وہ آج رات ختم ہو جائے گا؟ اور کیا وہ چہرہ اس کے بعد بھی میرے تصور میں آ سکے گا؟ اگر آیا تو کیا میں اسے آنکھیں چار کر سکوں گی؟ میں کتنی شرمناک حد تک بے وفا ہوں، کیا میں اس شادی سے انکار نہیں کر سکتی تھی؟ یہی ہوتا نا کہ امی اور ابا مجھ پر برستے اور مجھے واسطے دیتے اور کچھ روتے کچھ تیش میں آتے، مگر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا اور میں انتظار کرتی رہتی۔ کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ 1 برس یا 10 برس یا 50 برس تک بھی مجھے اس کی راہ تک تکتے رہنے کا حوصلہ نہ تھا؟ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار خیال آیا کہ میں بد چلن ہوں۔ بے وفائی سے بڑی بد چلنی اور کیا ہوتی ہے؟ پھر میں نے سنا کہ آہستہ سے دروازہ کھلا ہے، آہستہ سے چٹکنی لگی ہے اور ذرا سے وقفے کے بعد کوئی آہستہ سے چلتا ہوا کمرے کے اس طرف چلا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ سرفراز صاحب تھے۔ بیچارے جی میں بڑے خوش ہوں گے کہ خوب میدان مارا ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ میں مر کر بھی اپنا دل ان کے حوالے نہیں کروں گی۔ دلوں کے سودے یوں آسانی سے تو نہیں ہو جاتے کہ نکاح کر لیا اور محبت ہو گئی۔ مگر سرفراز صاحب اس طرف کیوں نہیں آتے؟ اتنی دیر گزر گئی ہے اور وہ کہیں ادھر ہی جم کر رہ گئے ہیں۔ آخر یہ صاحب بار بار میری ہتک پر کیوں تل گئے ہیں؟ پہلے انہوں نے دلہن کی کار میں بیٹھنا گوارا نہ کیا اور بھرے مجمع کو یہ تاثر دیا کہ انہیں دلہن کی کچھ ایسی پرواہ نہیں ہے۔ اب وہ یہاں آئے ہیں تو رسم کے مطابق مجھے منہ دکھائی کا تحفہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ تو مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آج ہی انہیں سب کچھ بتا دوں۔ بڑی احتیاط سے کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو میں نے اپنے لمبے گھونگھٹ میں سے اس کی طرف دیکھا جہاں پہنچ کے سرفراز صاحب کے قدموں کی آواز رک گئی تھی۔ گھونگھٹ میں سے مجھے صرف یہ نظر آیا کہ وہ دیوار سے لگی ہوئی ایک میز کے سامنے کرسی پر بیٹھے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کچھ لکھ رہے ہیں۔ روشنی کے پس منظر میں مجھے ان کا صرف سوٹ نظر آیا، مگر آخر انہیں شادی کی پہلی رات کو لکھنے کی کیا سوجھی؟ کہیں وہ شاعر تو نہیں ہے؟ ہائے، کہیں وہ شاعر نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ شاعر تو سنا ہے بڑے آوارہ اور نرے بے جذباتی ہوتے ہیں اور ان کا دل ان کے سینے کے بجائے ان کی ہتھیلی پر رکھا ہوتا ہے۔ وہ بیچارے اس دنیا کے آدمی تو ہوتے ہی نہیں، مگر وہ جو بھی مخلوق ہیں سامنے تو آئیں۔ کیا میں اتنی ہی بے حقیقت ہوں؟ میں خود ہی ان سے کیوں نہ پوچھ لوں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ مگر وہ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور میں پلٹ کر اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اتنی وحشت سے میرا دل اس وقت نہیں دھڑکا تھا جب میں نے اپنے میکے کے گھر کی دہلیز پر سے آخری قدم اٹھایا تھا، یا جب ابھی سرفراز صاحب نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اس کی چٹکنی لگائی تھی، اور وہ اسی رفتار سے جس رفتار سے وہ دروازے سے میز تک گئے تھے میری طرف آ رہے تھے۔ ان کے ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم رکھنے تک مجھ پر یوں صدی گزر جاتی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر رکے اور بس رکے رہ گئے، اور تب مجھے ایسا لگا کہ میرا خون میری کن پٹیوں کو پھاڑ کر فوارے کی طرح بہنے لگے گا۔ پھر انہوں نے ایک کاغذ میرے سامنے رکھ دیا اور بہت آہستہ سے بولے، اسے پڑھ لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ اسی رفتار سے واپس چلے گئے۔ جب ان کے قدموں کی چاپ رک گئی تو میں نے وہ کاغذ اٹھایا۔ روشنی ویسے ہی مدھم تھی اور اوپر سے گھونگھٹ کا سایہ تھا، اس لیے میں نے میز کی طرف دیکھ کر گھونگھٹ الٹ دیا اور پڑھنے لگی۔
نگر صاحبہ، آج سے مذہب، قانون اور معاشرے کے اصولوں کے مطابق آپ میری بیوی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا آغاز بددیانتی سے نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک اعتراض کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ والدین کے مجبور کرنے پر میں نے آپ سے شادی کی ہے اور بیوی کے مجبور کرنے پر میں نے آپ سے شادی کی ہے، اور بیوی کی حیثیت سے میرا سب کچھ آپ کا ہے، مگر میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک چیز مر کر بھی نہیں دے سکوں گا، اور وہ میرا دل ہے۔ مرد ہو کر بھی مجھ میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ میں آپ کے سامنے اپنی زبان سے یہ اعتراض کر لیتا، مجبوراً قلم کا سہارا لینا پڑا۔ آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا مناسب سمجھیں تو ممکن ہے زبانی بات کرنے میں آپ کو بھی میری طرح جھجک محسوس ہو، اس لیے میز کی طرف تشریف لے آئیے۔ آپ پلنگ پر سے اٹھیں گی تو میں ادھر دروازے کی طرف چلا جاؤں گا۔ سرفراز شدید ہدت کے احساس کے ساتھ ہی مجھے شدید مسرت کا بھی احساس ہوا کہ میں خالی ہاتھ نہیں ہوں۔ جو پتھر سرفراز صاحب نے میرے دل پر دے مارا ہے، ویسا ہی پتھر میری مٹھی میں بھی ہے اور میرا نشانہ بھی خطا نہیں جائے گا۔ والدین کی ساری تربیت اور رخصت ہونے سے پہلے امی کی ساری نصیحتیں بھول کر میں تیزی سے اٹھی تو سرفراز صاحب میز چھوڑ کر ایک طرف چلے، اور میں یہ سوچے بغیر کہ میری آواز آس پاس کے کمروں میں گونج جائے گی، پکارا، نہیں سرفراز صاحب، وہیں ٹھہریے۔ لڑکی ہو کر بھی مجھ میں اتنی جرأت ہے کہ میں کوئی بات آپ کے منہ پر اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکوں۔ میں ننگے پاؤں سرفراز صاحب کی طرف بڑھی۔ آپ کو تو مجھ سے صرف محبت نہیں ہے نا سرفراز صاحب؟ مگر مجھے تو آپ سے نفرت ہے۔ مجھے دنیا میں صرف ایک شخص سے محبت ہے اور وہ آپ نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ پھر لمحہ بھر کے لیے میرا دل جیسے رک گیا اور میرا خون جیسے جم گیا اور میرے چار طرف برف کے گالے سے تیرنے لگے اور میں گرنے لگی۔ میں کہیں نیچے ہی گرتی چلی گئی۔ تب میں نے گھبرا کر سرفراز کا سہارا لینا چاہا، مگر وہ تو مجھ پر جیسے جھپٹ پڑا۔ مجھے اپنی باہوں میں جکڑے ہوئے وہ میرا چہرہ ٹیبل لیمپ کے نیچے لے آیا اور پھر وہ مجھے چومنے لگا، میرے چہرے سے اپنا چہرہ رگڑنے لگا۔ اس وقت وہ رو بھی رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا اور کہتا جاتا تھا، تم تو وہی ہو نگر، مگر تم نگر کب سے ہو گئی؟ تمہارا تو کوئی نام نہ تھا، تمہارا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ چہرہ ذرا سا بھی تو نہیں بدلا تھا، ذرا سا بھی تو نہیں، وہی اجنبی سا، وہی جانا پہچانا سا چہرہ۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کا ایک نام تھا۔